الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما آمین۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، عزیز بچوں و حاضرین اہل جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، جس کی حمد و ثنا ہر چیز کرتی ہے، جس کے حکم پر ہمارے جسم کے اندر جانیں موجود ہے، ہماری دل کی دھڑکنیں چل رہی ہے، جس کے حکم سے ہمارے جسم کے اندر خون دوڑ رہا ہے، ہماری سانسیں باقی ہے، جس کے حکم پر یہ دنیا قائم ہے اور اسی کے حکم پر یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔
کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہی اللہ رب العالمین ہے جو تھا، ہے اور رہے گا، جس کے لیے فنا نہیں، جس کے لیے موت نہیں، جس کے لیے اونگ نہیں، جس کے لیے نیند نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین خود نہیں کھاتا، پوری دنیا کو کھلاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے در کے بھکاری ہیں، سب اس کے در پہ مانگنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے، ہم بندے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، ختم المرسلین، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، فاطمہ کے ابا، حسن و حسین کے نانا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ الہی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ پچھلا موضوع ہی آگے بڑھاتے ہوئے مساجد کی عظمت کے تعلق سے اللہ کی توفیق، اس کی مدد سے چند باتیں آئیں گی۔ یہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر، یہ مسجد اسلام کا قلعہ، یہ مسجد اسلام کے شعائر میں سے ہے، یہ مسجد توحید کا پیغام ہے، یہ مسجد نور پھیلانے کا ذریعہ ہے، یہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس مسجد سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس بندے کے سینے کے اندر مساجد کی عظمت ہو، مساجد کی اہمیت ہو، مساجد کے مقام کو جانتا ہو اور جان کر کے اس مسجد سے تعلق اور رشتہ جوڑتا ہو، اس مسجد کی محبت اپنے سینے میں بساتا ہو، اس مسجد کی محبت سے اپنے سینے کو آباد کرتا ہو اور مسجد کو بھی آباد کرتا ہو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے۔ یہ مسجد انوار المرکز ہے، یہ مسجد فرشتوں کا آنا جانا ہے، یہ مسجد اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے، یہ مسجد اللہ کے ذکر کرنے کے لیے ہے، یہ مسجد اللہ کے آگے اپنے سروں کو جھکانے کے لیے ہے، یہ مسجد دعائیں مانگنے کے لیے ہے، یہ مسجد ذکر و اذکار کے لیے ہے، یہ مسجد اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہے، یہ مسجد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے، یہ مسجد لغویات کو چھوڑ کر کے صرف اپنے رب کی خوف اور طمع، اللہ رب العالمین کا خوف سینے کے اندر بسانے کے لیے ہے۔ یہ مسجد، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہدایت کی نور پھیلتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سچائی کی نور پھیلتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حق کی نور پھیلتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مساوات کا درس دیا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے محبت کا پیغام دیا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آنے پر نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مساوات کا درس دیتا ہے، محبت کا پیغام پڑھاتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ ایک صف میں امیر بھی کھڑا ہے، ایک صف میں غریب بھی کھڑا ہے، کندھے سے کندھا، پیر سے پیر ملا کر کے مساوات کا درس دے کر کے دنیا کو بتاتے ہیں، آؤ ہماری مسجدوں کا جائزہ لو، ہماری مسجد میں آنے کے بعد نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ محبت کا پیغام پڑھاتا ہے، یہ محبت کا درس دیتا ہے، یہ الفت کا درس دیتا ہے، یہ مساوات کا درس دیتا ہے۔ امت محمدیہ کو مسجد میں آنے کے بعد یہ احساس دلاتا ہے، جس طرح سے مسجد میں آنے کے بعد مساوات کا پاٹ پڑھتے ہو، مساوات کا درس حاصل کرتے ہو، محبت کا درس حاصل کرتے ہو کہ تمہارے سامنے غریب ہے تم اس کو ہٹا نہیں سکتے، تمہارے سامنے امیر ہے اس سے دور نہیں بھاگ سکتے،
تمہارے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملا کر کے ایک غریب اگر کھڑا ہے تو تم اس سے دور نہ بھاگو۔ یہ مساوات کا درس اسی مسجد سے جاتا ہے۔ یہ مسجد اسلام کے قلعہ ہیں، یہ مسجد شاعر اسلام ہے۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے، لوگوں کو جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے، لوگوں کو دوسری جگہ پر بھیجتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ پیغام رہتا تھا، اے میرے صحابیوں، کسی بستی کے اندر رات کے وقت حملہ نہ کرنا، جب رات میں پہنچو تو فجر کا انتظار کرنا، اگر اس مسجد سے مسجد کے آذان کی آواز آئے تو سمجھ لینا اس بستی کے اندر مسلمان آباد ہے، اس بستی کے اندر مسجد آباد ہیں، اس بستی کے اندر اللہ کے گھر ہیں، اس بستی کے اندر حملہ نہ کرنا، کیونکہ یہاں پر اللہ کے گھر میں سر جھکانے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ مسجد کا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائی، اس لیے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا ظالم اس شخص کو کہا ہے جو لوگوں کو مسجد سے روکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اٹھائیے، سورۃ البقرہ 114 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس سے بڑھ کر کے کون ظالم ہو سکتا ہے جو منع کرتا ہے، منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعیٰ۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے لیے لوگوں کو مسجدوں سے روکتے ہیں، وسعیٰ فی خرابہا، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ مسجدوں کے اندر داخل ہو، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہ بیان فرما رہا ہے اس کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر غور کریں، اللہ رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے، امت محمدیہ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہیں جو لوگوں کو اللہ کے ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں۔ چلو بھائی فلانا کام ہے، مسجد بعد میں چلے جانا، چلو بھائی ظلم و زیادتی کے ذریعے سے روکتے ہیں، مسجد جانا نہیں، مسجد کے اندر داخل نہیں ہونا، مسجد کے اندر اپنا قدم نہیں داخل کرنا، مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھانا، نہیں تو تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، چاہے وہ ڈرانے کے اعتبار سے ہو یا دوستی یاری کے اعتبار سے ہو۔ ایک دوست مسجد کی طرف آ رہا ہے، دوسرا دوست اسے بہکا رہا ہے، چلو بعد میں چلے جانا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد سے دور کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر سے دور کرنے کے لیے، عبادت سے دور کرنے کے لیے اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو مسجدوں سے اللہ کے بندوں کو دور کرتے ہیں، اور دوسرا کہ وہ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہماری ایک مسجد جو غیروں میں تبدیل ہو گئی ہے، وہ جمعہ اور ہر وقت 5 وقتہ نمازیں ہوا کرتی تھی، لوگوں نے کہا 5 وقتہ نماز کو چھوڑ کر کے جمعہ ادا کریں گے۔ جب جمعہ ادا کرنے لگے، لوگوں نے کہا کہ چھوڑو جمعہ بھی نہیں، عید کی نمازیں پڑھنے لگیں گے، اور ایسے کرتے کرتے مسجدیں ویران ہو گئی، یہاں تک کہ مسجد مندر میں بدل گئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور جو شخص مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجدوں سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجدوں سے لوگوں کو بہکاتا ہے، مسجدوں سے لوگوں کو نفرت دلاتا ہے، مسجد کی نفرت اور دشمنی دلاتا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس آدمی سے بڑھ کر کے کوئی ظالم نہیں ہے جو
مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو مسجدوں سے نفرت دلاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لهم من يدخلوها، اللہ کا آرڈر ہے کہ ایسا شخص مسجد کے اندر داخل نہ ہو الا خائفین، اگر وہ داخل ہونا چاہتا ہے شرمندگی کا احساس کرے، گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے اور ڈرتے ہوئے مسجدوں کے اندر داخل ہو۔ اللہ بیان فرما رہا ہے لہم فی الدنیا خزی، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، وہ کون سا گناہ جو مسجدوں سے لوگوں کو دور کیا ہے، مسجدوں سے لوگوں کو نفرت دلایا ہے، مسجدوں سے لوگوں کو دشمنی دلایا ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے دنیا میں ذلت کی زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے دنیا میں رسوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کو تار تار کر دیتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے جو مسجدوں سے نفرت کا پاٹ پڑھاتا ہے اور مسجدوں سے لوگوں کو دور کرتا ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے ہم اس کو دنیا میں ذلت کی رسوائی کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اللہ بیان فرما رہا ہے دنیا میں ذلت کی زندگی عطا کریں گے، آخرت میں ہم اسے دردناک عذاب کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ مسجد کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں اتنا ہے، مسجد سے اللہ اس قدر محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے کو میرے گھر میں آنے سے کوئی منع کرے، میرے بندے کو میرے گھر کے بارے میں کوئی نفرت دلائے، میرے بندے کو میرے گھر سے دشمنی دلائے، میرے بندے کو مسجد میں آنے سے روک دے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے سب سے بڑا ظالم ہے، گناہ گار ہے، معصیت اختیار کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کو ہم ذلت کی زندگی دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بڑے عذاب کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ مسجد کا مقام ہے، مسجد کے مقام کو جاننے کے لیے بخاری شریف کی وہ روایت بھی اٹھائیے جو حدیث نمبر 1423 نمبر کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن قائم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا اور آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری کی ساری انسانیت جمع ہوگی، اللہ رب العالمین کے دروازے پر ہوں گے، میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، یہ عمارتیں نہ ہوں گی، یہ درخت نہ ہوگا، یہ شجر حجر نہ ہوں گے، یہ اونچے اونچے بلڈنگیں نہ ہوں گی، قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور سورج کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج جو 9,930 کروڑ میل کی دوری پر یہ سورج ہے اور چوتھے آسمان کے اندر ہے، جب اپنا تپش ظاہر کرتی ہے تو انسان بیتاب ہو جاتا ہے، اے سی میں بھی اس کو سکون نہیں ملتی ہے، کولر کے سامنے بھی اس کو سکون نہیں ملتی ہے۔ میدان محشر کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدان محشر کے دن اتنی دوری پر سورج نہیں ہوگی بلکہ انسان سے 1 میل کی دوری پر یہ سورج ہوگا، انسان تپ رہا ہوگا اور اس کے جسم سے اس قدر پسینے چھوٹ رہے ہوں گے کہ پسینوں سے کشتیاں چلائی جائے گی۔ ایسے سخت گرمی کے زمانے کے اندر اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے سخت دنوں کے اندر 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائے گا۔ اتنے سخت دن کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا عرش کا سایہ مل جائے، دھوپ کی سختی سے مجھے بچایا جائے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچایا جائے اور گرمی کی تپش سے میدان محشر میں جو اس طرح سے ہوں گے تپش گرمی کا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی زبانیں اسی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی جس طرح سخت گرمی کے زمانے میں
کتے کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سخت دن ہوگا، اور ایسے سخت دن کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا عرش کا سایہ ہو مل جائے مجھے اور نصیب ہو مل جائے، کیا عمل کرنے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے آدمی کو اللہ دھوپوں سے بچا بچا کر کے، سورج کی گرمی سے بچا بچا کر کے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور انہی میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا رہتا ہے۔ عمل کریں گے؟ سینے کے اندر مسجد کی محبت ہو، سینے کے اندر مسجد کی الفت ہو، سینے کے اندر مسجد کا لگاؤ ہو، سینے کے اندر مسجد سے تعلق ہو، سینے کے اندر مسجد کی عظمت ہو، سینے کے اندر مسجد کا احترام ہو، سینے کے اندر مسجد کا مقام ہو، سینے کے اندر مسجد کی عظمتیں ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ مسجد کا مقام ہے، یہ مسجد کی اہمیت ہے، یہ مسجد کی فضیلت ہے میرے بھائی، کہ سخت گرمی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو کوئی گرمی کا آفت پڑنے نہیں دے گا، کوئی گرمی کی سائے پڑنے نہیں دے گا۔ فرشتوں سے کہے گا جاؤ میرے اس بندے کو بچا کر کے، گرمی سے بچا کر کے میرے عرش کے نیچے لاؤ۔ فجر پڑھ لیے، کام کاج کر رہے ہیں، ظہر کا انتظار ہے، ظہر پڑھ لیے، کام کاج کر رہے ہیں، عصر کا انتظار ہے، عصر پڑھ لیے، شیر و تفریح کے اندر گئے ہوئے، دل ہمارا مسجد کے طرف لگا ہوا ہے، مغرب کا انتظار کر رہا ہے ہمارا دل، اور مغرب پڑھ لیے، عشاء کے انتظار میں ہے کب مؤذن کی صدائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میرے کان پر آئے، تمام کاموں کو ٹھکرا کر کے مسجد کی طرف جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معلق فی المساجد، جس کا مسجد کی طرف دل لگا ہوا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، قیامت کی گرمی کو برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں، قیامت کی سختی کو برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں، قیامت کے پسینوں کو برداشت کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن سختیوں کا انتہا ہوگا، اس سے بڑھ کر نہ کبھی سختی ہوا تھا اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ ایسے سخت گرمی کے زمانے کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے تو مسجد سے اپنا تعلق جوڑیے، مسجد کی محبت اپنے سینے کے اندر داخل کیجئے، مسجد کا محبت اور مسجد سے الفت، مسجد کا لگاؤ اپنے سینے کے اندر پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سعادت ہے مساجد کی میرے بھائی، یہ عظمت ہے مساجد کی میرے بھائی۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث اٹھائیے، حدیث نمبر 669 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الی المسجد او راحا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد کی طرف آتا ہے اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے میزبانی کے لیے جنت میں انتظام کرتا ہے۔ اللہ کے مہمان بننا چاہتے ہیں؟ جتنے بھی آئے ہیں مسجد کے اندر، آج جمعہ کا وقت ہے، جتنے بھی مسجدوں کے اندر آئے ہیں، چاہے جوناگڑھ کی مسجد ہو یا کسی اور جگہ کی مسجد ہو، سارے کے سارے رب کے مہمان ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے مہمان ہیں، اور ان کا انتظام جنت کے اندر ہو رہا ہے۔ چاہے عصر میں آنے والا ہو، مغرب میں آنے والا ہو، فجر میں آنے والا ہو، عشاء میں آنے والا ہو، ظہر میں آنے والا ہو، یا ان اوقات کے علاوہ کسی اور وقت میں آنے والا ہو، یہ سارے کے سارے اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ ان کا انتظام جنت میں کر رہا ہے۔ اس حدیث کو اس طرح سمجھیے، آپ مسجد کے بیل گھنٹی کو بجاتے ہیں، جنت میں آپ کی آواز سنائی دیتی ہے، آپ مسجد میں قدم رکھتے ہیں، اللہ انتظام جنت میں کر رہا ہے۔ آپ انتظام کروانا چاہتے ہیں تو مسجد بار بار آئیے، آپ اللہ رب العالمین کے مہمان بننا چاہتے ہیں بار بار مسجد آیا کیجئے، مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑیے۔ اللہ رب العالمین کے شاعر میں سے ہیں، یہ اسلام کے مرکز ہیں، یہ اسلام کے شاعر میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی وجہ ہے کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، سب سے پہلا
کام جو کیا تھا وہ ہے مسجد بنانے کا کام، بلکہ مدینہ سے پہلے نبی علیہ السلام قباء کے اندر 14 دن قیام کیے، اور وہاں سب سے پہلا یہ کام کیا تھا کہ قباء کی مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ میرے بھائیوں، مسجد سے تعلق جوڑیے، اللہ کے گھر سے تعلق جوڑیے۔ اللہ کی قسم تمہیں کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، تمہیں کوئی خراب نہیں کر سکتا ہے۔ آج تہمتیں لگ رہی ہیں، آج الزامیں لگ رہی ہیں، اور آج پارلیمنٹ کے اندر یا پھر دیگر جگہوں پر یہ سازش کی جاتی ہے، مسجدوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، اور یہ مسجد مسلمانوں سے ویران ہے، یہ مسجدوں سے مسلمان دور ہیں، یہ مسجدوں سے ویران، مسلمانوں نے اپنا رشتہ کاٹ لیا ہے۔ مسجدوں سے رشتہ جوڑیے، اللہ کی قسم اللہ محبت کرے گا، اللہ آپ کی عظمت کرے گا، اللہ آپ کے مقام و مرتبے کا سمجھے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، ہم مسجد کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے سینے کو مسجد کے لیے کشادہ کیجیے، اپنے سینے کو اللہ کے گھر کے لیے کشادہ کیجیے۔ اللہ کا محبوب ترین عبادت گاہ ہے، اللہ رب العالمین کا محبوب ترین ہے، یہ اخلاق کا پیغام دیتا ہے، یہ مساوات کا درس دیتا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کی جگہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں سکون بھی نازل کرتا ہے، راحت بھی نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی بھی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا اس وقت تک باقی ہے جب تک یہ مسجدیں باقی ہے۔ بخاری کے الفاظ اٹھا کر کے دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ کعبہ کو منہدم کر دیا جائے گا، کعبہ کو گرا دیا